اکبر. ہم ہوتے تو مفت میں کھاتے بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے, اب یہ لوگ بھائی ہمیں مان چکے ہیں, بیٹھ کر مفت میں کھاتے رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت خور نہیں بنایا, بلکہ یہ کہا کہ اب ایک آدمی کماتا تھا, 2 آدمی کمائیں گے, یہ بھائی بھی کمائے گا. اس طرح آمدنی بڑھے گی اور اس طریقے سے معاش کا مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا, اس کا بھی حل ہو جائے گا. یہ احتیاطی تدبیر تھی. سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اور یہیں سے یہ پوائنٹ نکلا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے, اسے مٹانا ہے, تو معاشی میدان میں اسے توڑ کر رکھ دیا جائے. جی, ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاش کے مسئلے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن تحریکیں اسی سازش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشی حالت کو توڑ دیا جائے اور یہ لوگ کاسے گدائی ہاتھ میں لے کر کے ہمارے در کے اوپر آ جائیں. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو, معاش کے میدان میں اسے دیوالیہ کر دو, تباہ و برباد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے, اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے, ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ معاش کے مسئلے کو پہلے مضبوط کرو. پہلے مردم شماری ہوئی, معاش کا مسئلہ حل ہوا, اور اس کے بعد آپ نے تمام مدینہ والوں کو جوڑا. ایک حیرت انگیز بات ہے, تقریباً 20-25 قبائل تھے. مدینے میں آدھے یہودی تھے, آدھے عرب تھے. عرب میں کون کون؟ وہی 2 قبیلے والے, اوس اور خزرج, جو بعد میں انصاری کہلائے. تو عربوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج, اور ان کی بہت ساری شاخیں, ان کے بہت سارے قبیلے. یہودی آدھے اور آدھے عرب. عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے 50 کی تعداد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تدبیر یہ کی, عیسائیوں کو بھی بلایا, 50 کے 50 آ گئے. یہودیوں کو بلایا, وہ بھی آ گئے. اوس اور خزرج کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, سب آ گئے. اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو, ہر قبیلہ خود مختار ہے, آزاد ہے. دشمن قبیلہ جب ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا اور دوسرے قبیلے غیر جانبدار بنے رہیں گے, تو وہ قبیلہ مار لیا جائے گا, قبیلہ تباہ ہو جائے گا. اس طرح تو دشمن قبیلہ دھیرے دھیرے تمام قبائل کو ختم کر دے گا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مشترکہ حکومت بنا لی جائے کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں. کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ, کتنی عجیب و غریب بات ہے. تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے اور اس سلسلے میں 52 نکاتی دستاویز تیار ہوئی, 52 دفعات بنائے گئے اور ایک دستوری شکل دے دی گئی. تحریر میں آ گیا وہ دستور. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی. یہ 52 نکاتی دستور کب لکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا, آپ کی نگرانی میں لکھا گیا. اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھوایا گیا, اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میرا نام لکھ دو. نام کے اوپر اعتراض ہوا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے, محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. یہ سرکاری مراسلے ہیں جن کی طرف میں نے رہنمائی کی. اور ایک کام تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا, انشورنس یونٹ بنائی, انشورنس نظام بنایا. یہ انشورنس نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے. اس کی شکل کیا تھی؟ چونکہ فائدے والی چیز ہے اور سرکاری مراسلے سے متعلق ہے, جو حدیث کی پہلی قسم ہے کہ جسے تحریری شکل دی گئی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا, یہ قاتل ہے, اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دینے ہیں, 100 اونٹ دینے خوں بہا میں. اب بتائیے, قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں, غریب آدمی ہے, 100 اونٹ کیسے دے گا؟ ایک اونٹ 100 آدمیوں کی غذا کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے. قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, اب اسے 100 اونٹ دینے, اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. کیا کرنا؟ خون بہا دینا ہے مقتول کو, مقتول کے وارثین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو, انشور کرتے رہو, جمع کرتے رہو, اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اسی یونٹ سے پیسہ دیا جائے. کچھ
کچھ قاتل دے دے، اور اگر قاتل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے۔ پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلہ نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے۔ تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنائی کہ اگر دو قبیلے مل کر نہ دے سکے، قاتل نہ دے سکے، تو تیسرا قبیلے کی جو یونٹ ہے وہ یونٹ قاتل کی مدد کرے، خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے۔ اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں انشورنس یونٹس اگر نہ دے سکے، قاتل کے خون بہا کی مقدار جو 100 اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے، تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی۔ پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے خون بہا کو ادا کریں گے۔ انشورنس یونٹ بنائی آپ نے۔ جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے کی تھی؟ ایک ہوتا تھا کیپیٹلسٹ، ایک ہوتا میوچولیسٹ۔ تو یہ جو انشورنس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا۔ کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹلسٹ انشورنس جو انشورنس نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع، ساری کی ساری منفعت سرمایہ دار لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے کیپیٹلسٹ ہے۔ ساری منفعت چلی جاتی ہے سرمایہ داروں کو۔ اور میوچولیسٹ جو انشورنس نظام ہے اس کے اندر جو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، داخل کرتے ہیں، منفعتیں برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے انشورنس نظام بنایا تقریباً میوچولیسٹ سسٹم سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل میوچولیسٹ تھا، بلکہ میوچولیسٹ نظام سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروایا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں۔ لیکن جب دو مذہب کے ماننے والے فریقین اگر اختلاف کر لے تو پھر حکمراں جو ہوگا شہر کا، جو سب سے بڑا ہوگا، اس کی عدالت میں فیصلہ جائے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا۔ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری دستور بنایا، اس تحریری دستور کے 52 نکات تھے، 52 دفعات تھیں، تحریری دستور عمل میں آ گیا۔ تو حدیث کی ایک قسم تو یہ ہے سرکاری مراسلے کی شکل میں۔ اچھا ایک چیز میں بھول گیا، حدیث تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، سنت معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ یہ پیرس کی ایک لڑکی ہے، عائشہ نام ہے، ایمان لے آئی وہ بچی۔ ایمان لانے کے بعد اس نے 2 سال میں اتنی عربی سیکھ لی کہ ریاض الصالحین جو ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں اور ہمارے علماء بھی اس کا درس دیتے رہتے ہیں، ریاض الصالحین جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اس کو اس نے فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے اور وہ ایک مقالہ لکھنے بیٹھ گئی جس کا موضوع حدیث قدسی تھا کہ حدیث قدسی سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں حدیث قدسی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ آپ ایک اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی جب اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، تو اسے قرآن میں کیوں نہیں لے آیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر بعض جو باتیں ہیں ان باتوں کو دوسرے الفاظ میں تاکیدن بیان کر دیا گیا ہے۔ بات وہی قرآن کی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے تاکیدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فرق ہے قرآن اور حدیث۔